تو رسول جو ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین دے کر بھیجتا ہے۔ رسول اور پیغمبر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا دین بندوں تک پہنچائے۔ نبی دین پہنچانے والا نہیں ہوتا، کوئی نیا دین انسانوں کے سامنے پیش نہیں کرتا، بلکہ وہ جن کے تحت کے اندر میں جس رسول کی تابعداری کرنے والے، جس شریعت پر چلنے والے، کیوں کہ شریعت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کو، رسولوں کو دی جاتی ہے۔ دین موسوی ہو، دین عیسوی ہو، دین نوح ہو اور دین آدمی ہو، وہ سارے دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین تھے۔ اسی طریقے سے آسمانی کتابیں بھی، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید اور صحف ابراہیم، اس طریقے سے اور بھی کتابیں اور بھی صحفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو دیے گئے، تو وہ سب کے سب من جانب اللہ، رب کی طرف سے تھے۔ اور دیے کس کے ذریعے تھے انسانوں کو؟ اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے سے دیا تھا کہ جاؤ اس قوم کے لیے، اس بستی کے لیے، اس سٹی کے لیے، اس قبیلے کے لیے، اس خاندان کے لیے، اس ملک کے لیے، کہ جا کر اب ہمارے دین کو تک پہنچاؤ کہ یہ دین ان کی نجات کے لیے ہے۔ اور جب وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں تو اس میں جو کچھ قابلیت والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ذوق عطا فرما دیتا کہ وہ اپنے قبول کیے ہوئے دین کے ساتھ میں، اضافی ذمہ داری کے ساتھ میں، اس دین کے اندر میں امت جب کمزور پڑتی تو وہ دین کو ترغیب دے دے کر کہ بھائی یہ دین پیغمبر کا کیا ہوا ہے، یہ دین اللہ کا دین ہے، ایسا مت کرو، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی مت کرو، خدا کا غضب آئے گا، خدا کا قہر ہوگا۔ بندوں کو جو فرمانبردار ہے ان بندوں کو ڈرانے والے نبی ہوتے ہیں، یعنی دین کو زندہ کرنے والے، دین کے دینے کا حق صرف پیغمبر رسول کو ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس طریقے سے جب وہ دے چکے ہوتے ہیں تو پھر ان انبیاء اکرام علیہ السلام کی زمانوں کے اندر میں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت عطا فرما دیتا، نبی یہ وہ منصب ہے کہ اس امتیوں کے اندر میں سے ایک اونچا مقام ہے کہ وہ صرف دین پر چلنے والے نہیں ہوتے بلکہ دین کا درد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ کہے گا دین کا درد۔ ارے موسیٰ علیہ السلام اتنی اچھی شریعت کیا تھا، تورات کی کتاب عطا فرمائی تھی، لیکن قوم بنی اسرائیل تم کیا کر رہے ہو؟ ایسا مت کرو، اللہ سے ڈرو۔ وہ قوموں کے اندر میں اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بے شمار واقعات کو بیان فرمایا، اور سورہ کہف کے اندر میں ایک بڑائی کا تذکرہ بھی فرمایا کہ اصحاب کہف کے اندر میں، اس قوم کے اندر میں نجار بڑائی کو کہتے ہیں، اس بڑائی نے یہ کہا کہ تم ایسی زیادتی مت کرو کہ جو نبی شریعت کو تمہیں دیے ہو تم اس کو چھوڑ کر کہاں گمراہیت میں بھاگ رہے ہو۔ تو کہا کہ دیکھ یہ مت کہے تو رک جا اس سے، تو کہا کہ نہیں حق بات کو میں کہہ کر رہوں گا، تو کہا کہ اب تجھے ماریں گے، سزا دیں گے، تو کہا کہ سزا قبول کروں گا لیکن اس نبی کی مخالفت تم نہیں کرنا۔ تو اس قوم نے اس نجار کو، یعنی بڑائی کو، جو دین کے زندہ کرنے کی ترغیب اپنی قوم کو دے رہا تھا، کیوں گمراہ ہو رہے، کیوں غلط راستے کے اوپر جا رہے ہو، اس لیے کہ ساری قوم کو اس کا ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بناتا تھا، لیکن امت محمدیہ کے لیے عمومی طور پر ساری امت کو اس کی ذمہ داری عطا فرمائی کہ یہ نمازی ہے تو نماز کی فکر کرے، یہ دیندار ہے تو دین کی فکر کرے، یہ نہیں کہ خود اپنا دیکھ لو اور باقی سب ختم کر دو، نہیں، جتنی سطح تک اس کو اپنی پہنچ ہو اس حد تک تو دین کو زندہ کرنے کی فکر کرے۔ یہ امت محمدیہ کا منصب ہے، کیا ہے؟ امت محمدیہ کا منصب ہے، لیکن یہ منصب کے اوپر سابقہ کے اندر میں ان نبیوں کی امتوں کو، ساری امت کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں تھی، ان کے ذمے تو صرف دین پر چلنا تھا، اسی پر ان کی نجات ہو جاتی تھی، لیکن ان سے آگے کسی کو جو منتخب اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا تو پھر اس رسول کے زمانے اور رسول کے ماننے والے ان امتیوں کو نبوت اور نبی کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے اندر بھی، اور اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی، اور بھی ایسے اشارے قرآن مجید کے اندر میں ملتے ہیں، جیسے میں نے مثال بھی دی نجار کا، وہ کہ اس نے بھی یہ کام کیا تھا، اپنی قوم کے اندر میں آگاہ کیا تھا، ڈرایا تھا قوم کو کہ تم اس رسول کی اور پیغمبر کی نافرمانی مت کرو،
اللہ ناراض ہو جائے گا. یہ نبوت والا نظام تھا، نبوت کا نظام تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت تھی کہ اس زمانے کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ رسول اور پیغمبر کے سامنے چھپائے رکھتا تھا انسانوں سے، جو ان کے خطرات تھے ان کے دینی لائنوں کے اندر میں، کہ کہیں وہ قوم اس رسول اور پیغمبر کی بالمقابل میں اس نبی کی نبوت سے متاثر ہو کر عظمت پیغمبر کے خلاف نہ ہو جائے کہ چلو کام تو ان سے کیا، ان سے بھی چل سکتا ہے. اور یہ خطرات میں سابقہ کی قوموں کے اندر میں تھے موجود، اور یہ خطرات بعد کے اندر بھی ہمارے اور آپ کے اندر میں موجود ہے. لیکن سنبھالنے کا نظام ولایت کا میرے آقا کے صدقے میں امت پر خدا کا کرم یہ ہوا. اس لیے خطرات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل قوم کو لے کر کوہ طور پر جب پہنچے تھے، سو اور ہزاروں کی تعداد میں قوم ہے، کہا کہ میں اللہ سے ملاقات کے لیے جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بلایا تو کہا کہ ہم بھی آتے ہیں. تو کہا کہ نہیں، تم رکے رہو. کہا کہ نہیں، ہم بھی سنیں گے. اور بعضوں نے اس میں یہ اعتراض کیا کہ تم ہی الگ الگ سن لیتے پھر آ کے ہم کو وہی بات سنائیں گے. شک کرنا شروع کیا. موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے اور انہوں نے کہا کہ خبردار تم نہیں آنا، بلکہ تمہارے لیے میں اپنا نائب بنا کر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے کار نبوت میں شریک کر کے بنی اسرائیل کو حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے کہا کہ میں آنے تک اس قوم کو تم سنبھالنا. اب جب پیغمبر کوہ طور کے اوپر رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور وہاں پر بہت لمبا وقفہ رہ گئے، ادھر بنی اسرائیل نے دیکھا بے چینی پیدا ہوئی، ان کے اندر میں بے چینی پیدا ہوئی. کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جن پر ایمان لائے وہ تو ہے نہیں، کیونکہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ہارون علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے. وہ ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کار نبوت میں خدا سے مانگ کر شریک کر لیا تھا. کیا کیا تھا؟ یہاں سے خلافت کا نظام چلتا ہے. حق کے نظاموں کے اندر، حق کے نظاموں کے سنبھالنے کے لیے ولایت کے نظام کے اندر بھی خلافت کا نظام چلتا ہے کہ وہاں پر مانگ کر ذمہ داریاں. اب کیا اللہ خلیفہ بناؤ بولا کہ یہ بات نہیں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضرت ہارون جو میرے بھائی ہیں ان کو میری نبوت کی ذمہ داریوں میں داخل فرما، شریک فرما. تو کہا کہ ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام. اور قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے حوالے کیا اور کہا کہ دیکھو یہ ذرا یہ قوم ایسی ہے کہ بحث مباحثہ کریں گے لیکن سنبھالنا، دیکھنا اور ان کو سنبھالتے رہنا، کیونکہ حجت قوم ہے، حجت کرنے والی ہے. لیکن جو تحمل اور برداشت موسیٰ علیہ السلام کو تھی باوجود مزاج جلالی ہونے کے، جو بے ادبی ہو جائے گی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو برداشت کرتے رہے، بنی اسرائیل کی ہر ناگواری کو سہتے رہے. اور اس قوم نے بار بار تجربہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی بات پر بے اعتمادی کا ثبوت بھی دیتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ان کو برداشت کر لیتے. موسیٰ علیہ السلام ان کو برداشت کر لیتے. قوم نینوا سے مقابلے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس قوم سے جا کر جہاد کرنا ہے. ہاں ہونا کا اے موسیٰ آپ کو مروا دیں گے تم وہاں لے جا کر، وہ تو بڑے موٹے موٹے تازے ہیں، ہم وہاں مرنے کو تھوڑی آئیں گے. وہاں پر تم جاؤ اور تمہارے خدا کو، تم جاؤ اور تمہارے خدا کو. کام کے وقت میں پیچھے ہٹنا، نام کے وقت میں سامنے آنا، یہ بنی اسرائیلیوں کا مزاج ہے. اور بالمقابل اس کے میرے آقا کی امت کا مزاج کیا ہے کہ نام کے وقت میں پیچھے ہونا، کام کے وقت میں آگے آنا، یہ حق کے سپاہیوں کی پہچان ہے. بشمول میں اور تم اپنی ذاتوں پر غور کر لیں کہ ہمارا مزاج کہیں بنی اسرائیل کے مزاج کی طرح تو نہیں ہے. نام کے وقت میں جو سامنے آئے، کام کے وقت میں اپنے کو پیچھے کرے، یہ بنی اسرائیل کا مزاج ہے، بد مزاج ہے یہ. اور اس امت کے مخلصین کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ کام کے وقت میں سامنے، نام کے وقت میں پیچھے. جب موقع ہو جائے کہ ارے یہ کس کے ہاتھوں پر یہ کام ہوا، تو اس وقت میں کہہ دیں کہ نہیں سب کی طرف سے ہوا، ان کی طرف سے ہوا. کام کے وقت میں کہ سب کو دو ذمہ داری، سب نہیں، سب میں کروں گا. یہ بنی اسرائیل کا مزاج ہے.
بگڑا ہوا مزاج ہے، اور امت کے اندر میں تمہارے ہمارے اندر بھی احتمال ہے یہ کہ یہ بگڑا ہوا مزاج تمہارے میرے اندر بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا مزاج کیا کہ کام کے وقت میں پیچھے، نام کے وقت میں سامنے، تو پھر ایسوں سے کام نہیں لیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا آ کر کہ جاؤ اس قوم کے ساتھ میں جہاد کرنا ہے، تو کہا کہ وہ قوم ہم جانتے ہیں ان کو، بڑے پہلوان ہیں، موٹے تازے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اگر کہا کہ اتنی اللہ کی نعمت اور مددوں کو تم دیکھ رہے ہو کہ بغیر پکائے تم کو آسمانوں سے دسترخوان میدان دین میں اتر رہا ہے، اللہ کے ان انعامات کا تم شکر ادا کرو اور اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ اس قوم سے جا کر جہاد کرو۔ تو کہ جہاد کریں یا مر جائیں گے، نہ تو مروا دیں گے کیا تم؟ یہ تو اچھا ہے ہم کو مقام پر آنا قائدون، کیا ہم یہی رہیں گے تم جاؤ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری میں اللہ کے حکم کو پورا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس قوم سے جا کر جہاد کرو۔ لیکن نہیں ہم کو معلوم ہے وہاں جانے کے بعد بھی کیا مرنا ہی تو ہے، مر جائیں گے نا، بڑے موٹے موٹے سنڈے مسنڈے ہیں وہ لوگ، فوراً ہم کو غب مار دیں گے۔ تو ایسا کرو، موسیٰ علیہ السلام مشورہ دی، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کو ہی، رسول کو ہی قوم مشورہ دی، تو ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ یہ ساری علامتیں ہوگی جس سے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اپنا کلیریفیکیشن، اپنی دھلائی کرنا ہے ہر موقع پر۔ تو اب جو ذمہ دار ہے اسی کو ایک عام مرید مشورہ دیتا ہے، ویسا نہیں، ذرا ایسا کر لو، ہم کو تو مار دیں گے بولے وہ لوگ، اس قوم کے لوگ ہم کو تو مار دیں گے، لہٰذا ایسا کرو موسیٰ علیہ السلام آپ جاؤ اور اللہ کو لے جاؤ، اللہ اور آپ دونوں مل کے سب کو مار دو، جہاد کر دو، سب کو ختم کر دو، اس کے بعد ہم کو اطلاع دو، ہم پھر پھول کے ہار پھینک کر آئیں گے فتح ہونے کے بعد۔ تو پھر اطلاع دینا جب ہم آئیں گے، ہم کو اس سے پہلے ہم کو مت لے جاؤ کہ ہم جانتے ہیں یا مست کھائیں گے، آنا قائدون، یہاں پر ہی قیام کیے ہوئے رہیں گے، کھاتے پیتے رہیں گے یہاں پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بھائی ایسا مت کرو، دیکھو اللہ کا عذاب آئے گا، اور جو کچھ اکرام تمہارا ہو رہا ہے وہ خدا پاک کی طرف سے اطاعت اور فرمانبرداری کی بنیاد پر ہوا، یہ مدد اور نصرت جو تمہارے ساتھ میں ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے۔ اگر نافرمانی کرو تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ دی ہوئی نعمتوں کو چھین لے گا۔ کہا کہ نہ کرو، وہ ڈرانے کی ضرورت نہیں، ہم کو ڈرانے کی ضرورت نہیں، جاؤ تم اور تمہارا خدا دونوں جا کر میدان کامیاب ہونے کے بعد ہم کو اطلاع دو، ہم آ جاتے۔ یہ بنی اسرائیل کا مزاج ہے، بنی اسرائیل کا مزاج ہے۔ اور میرے آقا کے سچے غلاموں کا مزاج کیا کہ خطرات میں خود کو سامنے رکھتے ہیں، خطرات میں خود کو سامنے رکھتے ہیں، اور ایوارڈ کے وقت میں خود کو چھپاتے ہیں۔ نہیں بھائی اتنا سب ہوا، کیسا ہوگا؟ سب لوگ کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا ماشاء اللہ، اب خود سامنے نہیں آئے گا وہ۔ ایسا بڑا تنخواہ اللہ کے فضل و کرم سے وابستگان خانقاہ محمدی میں تمہارے خلیفہ، مرید اور مریدان کے درمیان ہے۔ بنی اسرائیل خطرے میں پڑ گئے، اس کے بھی مقابل میں موقع دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو عقیدت فریفتگی تھی، اب حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے خلیفہ، ان کے ساتھ وہ چیز نہیں تھی، تو مریدوں کے لیے نظام کے اندر میں خطرات والا راستہ وہاں کھل جاتا ہے جہاں پر نظام کو چھوڑ کر ایک سیڑھی نیچے اتر جائے کہ یہ تو خلیفہ کی بات ہوگی، خطرے میں پڑ جاتے ہیں وہاں پر۔ اور اس وقت میں پھر اس امت کے اندر بھی سامری پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک جادوگر آیا تھا، جادوگر تھا کہ کسی طرح سے گمراہ کرنا ہے۔ شیطان نے پہلوان کو تیار کیا، یہ موقع اچھا ہے، موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں ہے، کوئی دور پر ہے، خاص موقع پر، اور وہ خلیفہ کے حوالے قوم کو کر کے گئے ہوئے ہیں۔ اب چنانچہ اس وقت میں سنبھالنے والی اور روحانیت کی امام والی شخصیت موسیٰ علیہ السلام تو موجود نہیں، پیغمبر، لہٰذا خلیفہ کے ہاتھ میں، اب خلیفہ کے ہاتھ میں بھی یہ الجھ رہے ہیں، لہٰذا اس وقت میں سامری جو جادوگر تھا اس نے اس قوم کے مزاج کو دیکھ کر اکسانا شروع کیا کہ تم ان کی تابع داری کرو، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو تو مانو، لیکن اب یہ خلیفہ ہے ہارون علیہ السلام کی تابع داری کیوں کریں؟ اور پھر انہوں جا کے بیٹھ گئے دیکھو وہاں پر اور لگا دیے نظام کو پورا خلیفہ کے ذمے۔ اب یہ تم کیسا، اب کچے لوگ اس کی باتوں میں آئے تو کہا کہ میں چمتکار بتلاتا ہوں، اب قوم علی اچھا تم بھی چمتکار بتلا دے، کچھ تو بھی
پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے نظاموں کے معاملات کے اندر میں؟ جب اصل نظام سے کٹ کر جس نظام کے اس منصب پر جس خلیفہ کو بٹھایا گیا اس سے بے اعتماد ہوتے ہیں تو پھر وہ خطرات میں پڑتے ہیں، پھر ان کے پاس میں چمتکار والے پہنچ کر ان کو برگلانا شروع کرتے ہیں اور ان کو اپنا نوالا بنا لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیروں کے نیچے کی دھول لے کر پوری میں باندھی تھی، وہ چونکہ نبی کے نیچے پیغمبر کے پیروں کے نیچے کی دھول وہ صاحب کرامت ہوتی ہے، ایک مٹی کی گائے بنائی اور اس کے اندر میں بڑی تفصیلات میں جانے تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے، آپ ذرا سنے بھی ہوں گے۔ اس کے بعد میں کھوا وہ گائے کے منہ میں سے نکل کر منہ میں سے وہ بچڑا آواز کرنا شروع کیا۔ ایسے چمتکار والے آ جاتے ہیں پھر بہکانے کے لیے حق کے نظاموں میں۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان کے جو گمراہ ہونے کا ذریعہ بنا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبوت میں شریک ان کے خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام پر کم اعتمادی اس امت کی گمراہیت کا سبب بنی۔ 1 2 4 10 20 اب جو 40,000 بنی اسرائیل تھے ان میں کی اکثریت، اور سامری نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آنے سے پہلے پوری قوم کو مشرک کر دو، گائے کی پرستش شروع ہوئی۔ سامری نے اب اس کے ذریعے سے آواز نکالنے لگوا تھا، اور وہ بنی اسرائیل ہیں کہ بس اس کے اوپر عقیدہ لا لیتے اور شرک کے اس مرض میں وہ مبتلا ہو گئے۔ گاؤں پرستی وہاں سے شروع ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آنے کے بعد دیکھا کہ یہ قوم تو یہ شرک کی طرف مبتلا ہوئی اور گاؤں پرستی کی طرف مبتلا ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ ہارون یہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ سرکار آپ کے دی ہوئی ذمہ داری کو تو میں پورا کر رہا تھا، لیکن یہ قوم ایسے گمراہ ہو گئی اور یہ قوم ایسے گمراہ ہو گئی تو ان کی گمراہیت۔ پھر وہی موسیٰ علیہ السلام انہی کے زمانے کے اندر میں قرآن مجید کے اندر میں تذکرہ موجود ہے کہ ایک ولی تھے حضرت خضر علیہ السلام، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ خضر علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکلو، اور نکل کر وہ جب ملے ملاقات ہونے کے بعد میں احساس ہوا کہ یہ میری امت کے اولیاء ہیں۔ تو اللہ نے ام سابقات کے اندر میں اولیاء کو چھپائے رکھا تھا، وقت آنے پر ان نبیوں کی مدد کے لیے ان اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال کرتا تھا۔ لیکن اب چونکہ میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قیامت تک اب کوئی رسول کی ضرورت نہیں، کسی نبی کی ضرورت نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو سنبھالنے کے لیے اولیاء کو ذمہ دار بنایا۔ تو اس لیے میرے آقا نے اپنی امت کے اولیاء ولایت کے نظام کا تعارف فرما دیا، بلکہ پہچان کروا دی۔ اس میں حضرت ابی ثقلین رضی اللہ عنہ کی ذات ہے کہ جاؤ میری امت کا وہ ولی ہے، صحابی نہیں ہے لیکن ولی ہے، ان کے تصرف کو پہچانو اور ان کے نظام کو جانو اور ان کی حقیقت کو پہچانو۔ باضابطہ بالارادہ بالقصد بھیجا، اور بھیج کر وہاں پر کہاں؟ جنگل میں بھیجا۔ حضرت ابی ثقلین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، ملاقات بھی، اور ملاقات ہونے کے بعد بات چیت بھی، اور میرے آقا نے ان کی عصمتوں کو بیان ہی فرما دیا تھا کہ وہ ایسے ہیں کہ ان سے دعا کروانا، اور ان کے میری امت کے حق میں دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کی یہ اولیاء کی پہچان بتایا کہ اولیاء میری امت کے کون ہوں گے۔ میری امت کے اولیاء کون ہوں گے؟ صرف صاحب کرامت نہیں ہوں گے، بلکہ صاحب نجات، صاحب بخشش ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ میری امت کے اولیاء صرف صاحب کرامت نہیں ہوں گے، بلکہ اولیاء میری امت کے میرے آقا کے نارن پاک کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ و عظمت ان کو عطا فرماتا ہے کہ وہ صاحب کرامت ہی نہیں ہوتے بلکہ صاحب نجات اور صاحب شفاعت ہوتے ہیں، کہ جو اولیاء کو پہچان لے اور جن کو اولیاء پہچان لے قیامت کے میدان میں ان کی شفاعت کا حق بنے گا، اور قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت کو ان کے حق میں قبول کرے گا۔ تو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے اپنی امت کی اولیاء کی پہچان کروائی، ایسے نہیں کہ دیکھو یہ ولی ہے، اگر کروا دیتے تو وہ ولی کا رہتے صحابی بن جاتے۔ اس کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کو خود پہچان کروانے کے لیے بلایا نہیں،
بلکہ ان کو فرمایا کہ تم جاؤ، ان کی پہچان یہ ہے اور ان کی علامت یہ ہے، اور ان کے پاس میں جانا۔ اب جانے کے بعد میں جب پہچان لیا، اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عقیدتوں کے اندر میں جب کچھ اور انہوں نے سوالات کیے، کہا کہ یہ جبے مبارک بھی تو جہاں کے مالک میرے آقا نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور سلام ارشاد فرمایا ہے اور امت کے لیے دعا کرنے کا حکم فرمایا ہے، کہا کہ لائیے جبے مبارک، اور اس کو لیے، اور لینے کے بعد میں غار مبارک میں چلے گئے، اور جانے کے بعد میں بہت دیر ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہے، جیسے باہر نکلے تو کہا کہ جاؤ، آدھی امت کی مغفرت ہو چکی ہے۔ سوال کیا گیا کہ یہ کیسے اویس قرنی؟ اچھا، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے آقا کی امت کو، امت کے لیے آقا سے بڑھ کر کسی اور دوسرے سبب مغفرت کی کیا ضرورت تھی؟ اولیاء کی نسبتیں اصل دین کی نسبتیں، خیر کثیر، کل خیر تو میرے آقا کے نعرہ پاک ہے، تمام نبی میرے آقا کے نعرہ پاک کے بغیر نبی نہیں بن سکے، تو اولیاء کا مقام تو بہت نیچے کا ہے۔ یہ بات کیسے کہ امت کے لیے جبکہ میرے آقا خود موجود ہو اور وہ اولیاء کا تعارف کروا رہے کہ میری امت کے لیے اس سے دعا کرواؤ، تو سوال میرے آقا کی امت کے لیے، کیا میرے آقا کے علاوہ بھی کوئی اور آپشن کی ضرورت ہے؟ خدا کی قسم نہیں ہے، نہ تھی، نہ آج ہے، نہ قیامت تک رہے گی، نہ قیامت میں ضرورت پڑے گی، سب اسی کی برکتیں ہیں۔ لیکن یہ بات سمجھا لی کہ ولایت کا نظام بھی حقیقت میں میرے آقا کے نعرہ پاک ہی کا نظام ہے، اولیاء کا فیض بھی اصل میں فیض نبوت ہی ہے، امت کے لیے میرے آقا ہی کا نظام ہے، امت کو نوازے جانے کے لیے حق کی پہچان اولیاء کا نظام ہے۔ سوالات کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کیا آدھے 50% امت کی بخشش ہوگی؟ ہاں ہوگی۔ تو پوچھا تو نہیں، اس لیے کہ صحابہ عقیدہ خراب ہو جائے گا، لیکن حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے کیا کہ بس میرے آقا نے مجھے یہ مقام دے دیا، اس کے لیے میں اپنے مقام کی بنیاد پر اپنا کام کیا ہوں، یہ نہیں، بلکہ غار میں تشریف لے گئے اور میرے آقا کے بھیجے ہوئے جبے مبارک کو سامنے رکھا اور رب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ تیرے محبوب کا جبے مبارک ہے، اور تیرے محبوب نے مجھ پر اعتماد کیا، اپنی امت کے لیے سوال کیا ہے، یا اللہ میرا تو کوئی مقام نہیں ہے، تیرے محبوب کے نعرہ پاک کا میں پرستار ہوں، میں ان کا عاشق ہوں، لیکن لاج رنگ تیرے محبوب کی بات کی، اس جبے مبارک کے صدقے میں اپنے محبوب کی امت کی بخشش کا فیصلہ فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اویس قرنی، تم نے ہم کو ہمارے محبوب کے جبے مبارک کا واسطہ دیا ہے، چاہے پیروں میں کوئی پیر کتنا ہی آگے بڑھ جائے، لیکن خدا کی قسم نسبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، کبھی نسبت کو نہیں بھولنا۔ کہا کیا فرمایا کہ اے اویس قرنی، فرمایا کہ یا اللہ تیرے محبوب کا یہ جبہ مبارک ہے، میں تجھ سے دعا کروں، میں تو ان کا عاشق ہوں، لیکن ان کو تیرے محبوب کو مجھ پر ناز ہے، میں تیرے سامنے تیرے محبوب کا یہ جبہ مبارک کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو لاج رکھ لے میرے ساتھ میں عزت کی، اور میرے ساتھ میں تیرے محبوب کی اس امید کی، اس کے صدقے میں تو اپنے محبوب کی امت کو بخش دے۔ تو رب العالمین نے فرما دیا کہ جاؤ اے اویس قرنی، تمہارا انداز عشق ہمارے پاس میں بڑا پایا، اور ہمارے محبوب کے واسطے کو تم نے جو دیا وہ ہم کو بہت سمجھ میں آیا، جاؤ ہم نے تمہارے لیے تمہاری بات رکھ کر اپنے محبوب کی خوشی کے لیے، اس میں صرف نعرہ پاک مصطفیٰ ہے کہ نہیں؟ اس لیے خدا کی قسم گمراہ نہیں ہونا کہ کوئی خانقاہ کا نظام، کوئی طریقت کا نظام، کوئی پیری مریدی کا نظام اصل رخ سے کٹ کر کچھ بھی نہیں ہے، خدا کی قسم سے گمراہیت ہے۔ جو کچھ بھی فیض ہے وہ نعرہ پاک مصطفیٰ کا ہے، اور جو کچھ بھی فیض ہے وہ ذات مصطفیٰ کا ہے، وہ مجد پاک کا ہے اور اولیاء کا ہے۔ کہا کہ تمہاری انداز عاشقی ہم کو پسند آئی،
جب کہا ویسے قنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا اللہ میں تو تیرے محبوب کا صرف چاہنے والا ہوں، میرا کیا مقام، اور میں اپنے کو کہاں محسوس کروں، کہاں یاد تھا ان کو اپنا ہوش کہاں تھا۔ میرے بچوں، اس راہ کے اندر میں حق کی پہچان یہ ہے کہ اس راہ میں بہت کچھ تم سے مجھ سے کام لیا جائے، اور اوپر والے کہے کہ اس کے ذریعے سے ہم لے رہے ہیں بہت اونچا، لیکن وہاں پر تم کو ہم کو اپنی حفاظت کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ تم اور میں اپنی ذات کو بھولے ہوئے رہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ خدا کی قسم ذمہ قاتل ہے، اگر کہیں پر یہ بات آ جائے میری وجہ سے ہوا، میں نے کرتا تو کیسے ہوتا تھا۔ یہ کفر ہے اسلائی کا ہے۔ طریقت کے اندر میں بیٹا پیر کا واسطہ دیتے تو بہت کو بدہضمی ہو جاتی ہے، ارے یہ کیا جی شرک ہے، نا کوئی اور وسیلہ۔ وہاں تو میرے آقا کے دو جہاں کے مالک کے وسیلے کو بدعقیدے تو انکار کرتے ہیں، واسطہ مت دو، ڈائریکٹ بھوکی کھا کے گریں گے، بغیر وسیلے کے تو نظام ہی نہیں چلائے اللہ تعالیٰ۔ اب کوئی اگر پیر کا وسیلہ بھی دیتا ہے یا پیران پیر کا وسیلہ دیتا ہے یا غوث و خواجہ کا وسیلہ دیتا ہے، تو وسیلے کا طریقہ تو حقیقت میں یہ وسیلے کا طریقہ ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا اللہ تیرے محبوب کا ایک نام لیوا ہوں میں، اور تیرے محبوب کی خوشنودی کو تو چاہتا ہے، تو تجھے واسطہ ہے کہ انہوں نے یہ جبہ مبارک تیرے محبوب نے میرے پاس سے بھیجا ہے، میں تو اس قابل نہیں ہوں، لیکن انہوں نے میرے آقا نے جب یہ ذمہ داری دی تو اس جبہ مبارک کے صدقے میں پیر کے پاس میں، مرید کے پاس اور خلیفہ کے پاس میں ہوتا کیا ہے؟ ہم بھی تو 15ویں صدی میں پیدا ہوئے، تم بھی تو 15ویں صدی میں پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو تمہارے ہمارے پاس میں ہے کیا خدا کی قسم؟ سوائے خواجہ جی کے نام کے، غوث الاعظم کے نام کے اور پنجتن پاک کے نام کے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہمارے پاس میں؟ اگر اسی کو بھول جائے تو خدا کی قسم اس سے جینے سے تو مرنا اچھا ہے ہمارا۔ کیا کہا کہ میرے پاس میں کچھ نہیں، لیکن مولا یہ جبہ مبارک تیرے محبوب نے بھیجا ہے اور تجھے اپنے محبوب کی چاہت پسند ہے، تو اور پھر ایک امید مجھ پر ذمہ داری رکھی ہے کہ اپنی امت کے لیے شفاعت کا حکم دیا ہے مجھے، تو تجھے تیرے محبوب کے جبہ مبارک کا واسطہ کہ اس کے ذریعے سے اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے خدا کی قسم کروڑوں حصے میں بھی میرا کوئی مرید اور میں بھی مشمول اور کوئی مرید کوئی خلیفہ اپنے کو محسوس کرو تو فوراً وہاں سے اپنے آپ کو ہٹا لو۔ ہیرو نہیں ہم، خدا کی قسم زیرو ہے۔ کیا کہا ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ نے؟ یا اللہ میں تو صرف تیرے محبوب کا چاہنے والا ہوں، وہ بھی تو تیرا فضل ہے، لیکن تیرے محبوب کے خوش کرنے کے لیے تو چاہتا اپنے محبوب کی خوشنودی، اور تیرے محبوب نے مجھ سے یہ امید رکھی ہے کہ میں تیرے محبوب کی امت کے لیے دعا کروں، تو یا اللہ اس کے لیے بھی واسطہ کیا ہے؟ ہم جیسا کہتے ہیں نا ہمارا پیر پیران پیر غوث الاعظم غریب نواز، دیتے گے یہ تصور؟ اس لیے ہماری زبانیں کہیں رکنا نہیں چاہیے۔ بد عقیدوں کو دیکھ کر تم اگر حق نہ دے سکو، کیوں تمہاری زبانیں سن پڑ جاتی ہے، لقوہ مار جاتا ہے کہ وہاں پر اپنی نسبتوں کا واسطہ دینے کے لیے، اپنے خانقاہوں کے نظاموں کا واسطہ دینے کے لیے کیوں رک جاتی ہے زبانیں؟ پیر کا واسطہ کرنا دینا ہو تو میرے غوث و خواجہ کا تو واسطہ دو، دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ واسطے کے بغیر خدا کی قسم شیطانیت گمراہیت ہے۔ ہمارا تمہارا کون سا ذکر ہے، کون سا عمل ہے، کون سی قابلیت ہے جس کی حماقت پر ہم آپ کے اندر میں چلنے کے قابل ہیں؟ ہمارا تو صرف خدا کی قسم واسطے پر ڈپینڈ ہے، اور ہماری تار جو جڑی ہوئی ہے صرف واسطے پر ہے۔ دو توسط، اپنے کو ہٹاؤ، اور واسطہ دینا کس کو مشکل ہوتا ہے؟ جو اپنے کو کچھ سمجھے۔ بڑے بڑوں کو ہم نے دیکھا، بڑی بڑے آستانوں کے سجاد رشید کو جو اولیاء کی اولاد ہیں، خدا کی قسم ان سے ہم نے بات کی تو ان کی دو باتوں کے درمیان میں سیدھا اپنی بارگاہ کی چوکھٹ کا واسطہ دیتے، ان کا کرم ہے، ہمارے جدی بزرگ کا کرم ہے، ہمارے پیر کا کرم ہے۔ اس لیے کہ اہل سلسلہ اور میرے خانقاہ محمدی کے وابستگان کے لیے نصیحت کی صورت میں یہ بات ہے کہ اب سے لے کر قیامت تک بھی صرف اور صرف
ہمارے آپ کے لیے سہارا، واسطہ اور توسط اور وسیلہ ہے. اس کے بغیر چکر میں پڑھ کر گمراہ مت ہو. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کسی کنویں میں گر گئے تھے آپ اور نیچے ہے کہ استھا اور پانی میں گر کر بڑھ جاؤ گے. اب وہ کسی نے رحم کر کے بہت باریک تانپ کا ڈورا آپ کے بچانے کے لیے پھینک دیا اور اس کو پکڑ کر چل رہے تو کتنا سنبھالیں گے اس کو، کتنی احتیاط کے ساتھ میں. یا پھر بھیجا بیٹا کیسا بھی بچاتا، اتنا باریک بھیجا تو بھیجا، پھر کیا کرنا ہے، زبردستی کھینچیں گے کس کو. جان سے زیادہ جس ڈورے کے ذریعے سے اوپر جانے کی امید ہے اس ڈورے کو بچانے کی کوشش کریں گے آپ، کیونکہ اسی سے تو سہارا ہے اوپر. خدا کی قسم ہم کو نسبتوں سے نسبت سہارا ہے پار لگنے کا. ہم کسی عمل اور کسی علم کے قابل نہیں ہیں، صرف سہارا ہم کو اپنی نسبتوں کا ہے. سب جان چلی جائے، دم نکل جائے، لیکن نسبتوں کا سہارا کبھی نہیں چھوڑنا. ایسے ہی غوث و خواجہ کا سہارا، نسبتوں کا سہارا ہماری تمہارے لیے حق کا اصل سہارا ہے. کوئی اور چکروں میں مت پڑو، کوئی اور چکروں میں مت پڑو. ابھی تم کو میرے پیر کا کرم بولنے میں شرک نظر آ رہا ہے تو ابھی تو دل کے اندر میں شرک ہی بھرا ہوا ہے. واسطگان خانقاہ محمدی اور ہم سے جو مرید اور جو خلیفہ ہے، جو مریدان ہیں، ان کے لیے قیامت تک کے لیے بھی نسبتوں کے سہارے کے بغیر کوئی سہارا نہیں. اس لیے کو میرے غوث و خواجہ نے وہ سہارا تمہارے پیر کو عطا کیا ہے کہ سارے سہاروں کو بظاہر جتنے سہارے تھے ان سب کو کاٹ کر خدا کی قسم مجھے سہارا غوث و خواجہ کا ملا ہے. اور اسی سہارے کے اوپر تم کو تو میں چلانا چاہتا ہوں اور تم اس سہارے ہی کو نظر انداز کر دو تو پھر منزلیں کھوٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ منزلیں کھوٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے مت گھبراؤ اور کسی کے فتووں سے مت ڈرو. اور جو جری بن کر ان لائنوں کے اندر اپنے آپ کو چلاتے ہیں، صرف ایک جملے پر ہزاروں شیطانوں کے مکر و فریب سے ان کی حفاظت ہو جاتی ہے. وہ حق کو دینے کے سپاہی بن جاتے ہیں. وہ ان کو بھید بھاؤ نہیں رہتا، رعایت نہیں رہتی لوگوں کی. اگر ہم اپنی طاقت میں کمزور بنے اور نسبتوں کا سہارا ہم سے چھوٹا تو قدم قدم پر تمہارے لیے رکاوٹ آئے گی. اگر بنداز بن جاؤ اور کہے کہ زندگی کا اصل سہارا ہماری نسبتیں ہیں، سہارا نسبتیں ہیں، تو پھر جان کو دے گا لیکن نسبت کو بچائے گا. وہ بچائے گا کہ نہیں بچائے گا؟ حضرت ابو سقری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا اس غار میں جا کر، یا اللہ تو اپنے محبوب کی چاہت چاہتا ہے. تیرے محبوب نے اس عاشق سے، اس غلام سے اپنے صحابہ کو کہہ کر بھیجا ہے، سلام بھی ارشاد فرمایا اور اپنی امت کے لیے شفاعت کا حکم بھی دیا. یا اللہ میں کہاں قابل ہوں، لیکن تیرے محبوب کو خوش کرنے کے لیے تیرے محبوب کا یہ جھبے مبارک ہے، یہ جھبے مبارک کے صدقے میں وسیلہ دیا کہ نہیں دیا؟ تو جو پیر کو بھول جائے، کہاں پہنچے وہ پیرانے پیر تک، کہاں پہنچے وہ حق تک؟ وہ تو یہیں اٹک کر رہے گا، یہی مچھر کے جالے میں، مکڑی کے جالے میں مچھر اٹک جائے گا، یہیں پر ہاتھ پیر مارتا رہے گا، باہر نکل نہیں سکے گا. کہا کہ جھبہ مبارک کے صدقے میں یا اللہ تیرے محبوب کا جھبہ ہے، اپنے کو ہٹا لیا وہاں سے، یہ واسطہ دیا. میرے آقا فرما رہے ہیں کہ میری امت کے لیے شفاعت پر میری امت کے قبیل ربی و مضر کے بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کی مغفرت ہوگی. میرے آقا کی تو بات کی نا، لیکن کیا کیا کہ راس اپنے پر لے کر یا اللہ اپنے محبوب کی امت کی شفاعت کو قبول کر، یہ نہیں فرمایا بلکہ جھبا پیش کیا اللہ کے سامنے، توسط اور وسیلہ دیا. اور ہم وسیلے کو بھول جائیں کہ تمہاری ہماری دعائیں کہاں پہنچے گی. وسیلے کو بھول جانا یہ ہلاکت ہے راہ طریقت والوں کے لیے. ہمارے لیے تو وسیلہ غوث و خواجہ کا ہے، اور جو نسبت غوث و خواجہ تک ملتی اور پہنچتی ہے. اب کہیں کہ راز غوث و خواجہ بھی، تو غوث و خواجہ راجن شاہ ولی کے بغیر تھوڑی ملے گی. اور تو تاج الاولیاء کو نظر انداز کر لے کے کہے کہ میں غریب نواز، تو غریب نواز تجھے اپنے پاس میں تھوڑی رکھیں گے.
تو کہیں گے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ اپنے پاس ہے بغیر سیڑھیوں کے نہیں آنے دیتا، اللہ والے تجھ کو بغیر سیڑھیوں کے کہاں آنے دیں گے؟ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ تیرے محبوب کے جھبے مبارک کے صدقے میں تیرے محبوب کو تو راضی کر اور خوش کرنے کے لیے تو نے فیصلہ کیا، تو اس جھبے مبارک کے صدقے میں یا اللہ اپنے محبوب کی امت اس شفاعت کو قبول کر۔ تو اللہ کتنا خوش ہوا، تم کو بھی القاء ہوگا، تم کو بھی الہام ہوگا، اور تم کو بھی دیدار غیب آئے گی۔ کس کو آئے گی؟ توسط اور وسیلے والوں کو آئے گی۔ نے قبول کیا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے پاس نعوذ باللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، لیکن ندا آئی کہ تم نے صحیح وسیلہ دیا ہمارے محبوب کا، وسیلے والے نجات پائیں گے، بے وسیلے کے مردود ہو جائیں گے شیطان کی طرح سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس جھبے مبارک کے صدقے میں تیرے محبوب کے خوش کرنے کے لیے لاج رکھ لے اور امت کی شفاعت کو قبول کر لے۔ تو اللہ خوش ہو کر کہا، اے اویس قرنی تمہاری عاشق بندگی ہم کو اچھی لگی ہے۔ عاشق بندگی کیا تھی؟ اللہ کو بنائے تھے کیا انہوں؟ وسیلہ دیے تھے، وسیلے سے کام بن جاتا بیٹا، وسیلے کو نظر انداز کر تو گمراہ ہو رہا ہے، گمراہ ہو رہا ہے۔ وسیلہ دیا تو پھر اللہ اتنا خوش ہوا کہ وہی نہیں بلکہ راست اس غار کے اندر میں کہا، اے اویس قرنی تمہاری عاشق بندگی اچھی لگی، اور یہی نہیں عاشق بندگی، تمہاری عاشقی نہیں بلکہ تم نے جب ہمارے محبوب نے فرما دیا کہ میری امت کی شفاعت کی دعا کرو، تو تم نے اپنے کو ہٹا کر ہمارے محبوب کے جھبے مبارک کو نسبت کو سامنے کیا۔ یہ نسبت والی ادا ہم کو پسند آئی۔ ایک کہہ دو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری شفاعت کا قبول کیا، تاکہ اللہ اور ٹھہرو نا۔ اویس قرنی کو بھی رکا دیا، کیوں؟ کہا کہ ٹھہرو اویس قرنی، مبارک کے توسط اور وسیلے سے میں نے قبول کر لیا آپ کے محبوب کی امت کو اور ہمارے محبوب کی امت کی شفاعت کو، تو پھر وہ 50% بھی اللہ تعالیٰ نہیں، تمہارے بعد میں بھی تو آئیں گے نا، ایک ولایت کا سلسلہ چلانا ہے۔ آئے اویس قرنی تمہارے 500 برس کے بعد میں ایک شخصیت آئے گی، وہ بھی میرے محبوب کے آل محمد میں ہوگی، آل رسول میں ہوگی، اور وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے، جو بغداد میں پیدا ہوں گے، ظاہری طور پر تمہارے قرن کے اندر میں نہیں بلکہ بغداد کے اندر میں پیدا ہوں گے 500 برس پہلے۔ کہا کہ وہ بولے کہ ان کے ہاتھ پر وہ بھی وسیلے والے ہوں گے، وہ بھی توسط والے ہوں گے۔ بے وسیلوں والوں کا کہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ کے معاملے والے اودی مکھی کھانے والے ہیں، توسط والے ہی اپنی منزلوں پر پہنچنے والے ہیں۔ کہا کہ وہ ایک ہمارے 500 برس کے بعد پیدا ہوں گے جن کا نام عبد القادر ہوگا، بغداد میں پیدا ہوں گے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی ایران میں پیدا ہوں گے، اور ان کو بغدادی کہا جائے گا۔ ان کے نظام ولایت پر آدمی امت کی مغفرت کا فیصلہ، شفاعت کا حق ان کو ادا کریں گے۔ آپشن دے دیا نا اولیاء کرام کو، اور اولیاء کے نظام والے ان کی پہچان ہے کہ توسط اور وسیلے والے ہوتے ہیں۔ کہیں گے کہ تم کون؟ کہیں گے اپنے پیر کے غلام۔ کون ہے تم؟ ہم سلسلے چشتیہ کے، سلسلے قادریہ کے۔ پھر تمہارا شجرہ کیوں ضروری ہے؟ ہم توسل اور وسیلے والے ہیں۔ اب پھر اس کی پہچان کیا؟ ہم اٹھتے بیٹھتے ہوئے اپنے پیر کا وسیلہ دیتے ہیں، یاد کرتے ہیں ان کو، پھر اللہ کو کے ذریعے سے اللہ ملے گا۔ اللہ کو ملانے والے جو ہے پہلے ان کو تو یاد کرنے دو، بعد میں اس کو یاد کریں گے۔ اور جو کہیں گے نہیں اب اس کو یاد کرنے کے قابل بن گئے، ان کو کیوں یاد کرنا؟ شرک ہو جاتا ہے کہ شرک نہیں ہوا، ڈر گیا، بزدل بن گیا وہ، اور بزدل کو حق کے لیے قبول نہیں کیا جاتا۔ اس لیے میرے بچوں، توسل اور وسیلہ اپنی پہچان ہے۔ اپنے بیوی کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے، اپنوں کے سامنے، پرایوں کے سامنے اپنے توسل اور وسیلے کا اظہار کیا کرو، تاکہ اور پھر مر گئے وصیت کیا کرو کہ ہمارا شجرہ ہمارے کفن میں رکھا جائے، ہماری چشتیہ رومال ہماری میت پر رکھی جائے، اور ہمیں قبر کے اوپر بھی قدوہ لکھاؤ تو چشتی قادری کہہ کر لکھاؤ۔ اپنی نسبتوں کو ثابت کرو، آگے آنے والے زمانے کے لوگوں کے لیے پہچان بن جائے کہ ماشاءاللہ دیکھو یہ سلسلے چشتیہ کے، خاندان چشتیہ کے 15ویں صدی کے اندر میں وہ لوگ تھے
جو خانقاہ محمدی کے نظام کو پوری دنیا میں چلائے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی. توسط و وسیلہ اصل ہے، اصل پہچان ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اس حقیقت کے سمجھنے کی اور اس نظام کو اپنی زندگی کے روح سے زیادہ بچانے کی اور حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حق لا الہ الا اللہ.